النبي الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. جس کام کے لیے آئے ہیں وہ کام نہ بگڑے، جس کام کے لیے آئے ہیں وہ کام نہ بگڑے، سر جائے تو جائے مگر اسلام نہ بگڑے. معزز سامعین کرام اور حاضرین جلسہ، آج کے اس تاریخی جلسہ میں مجھے جس چھوٹے موضوع پر گفتگو کرنے کا حکم دیا گیا ہے، در حقیقت یہ موضوع کسی لائق و فائق شخصیت کے لیے موضوع اور مناسب تھا، چونکہ شاعر پیارے یا جان پیارے کا عنوان لفظی حیثیت سے جس قدر مختصر اور آسان کے معنوی پیرانے سے اسی قدر طویل اور مشکل ہے. نوجوانان اسلام، ایک مسلمان کی زندگی کا مبارک ترین عمل یہ ہے کہ وہ اپنے دین و مذہب اور آقا مدنی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دے. صداقت پر ایمان رکھنے کے باوجود دین اسلام کی حفاظت اور شعائر اسلام کی صیانت اور تحفظ کے لیے جان دینے کی طرف تمہارے اندر پیدا نہ ہوئی تو ایمان کامل نہیں. یاد رکھو، جب تمہیں موت زندگی سے عزیز نظر آئے گی تو یہ سمجھنا کہ تم زندہ ہو، اور جب تمہارے شوق شہادت پر موت کا خوف غالب آ جائے تو تمہاری حالت اس مردے جیسی ہے جو قبر کے اندر سانس لینے کے لیے پاؤں مار رہا ہو. اس لیے اگر تمہیں عزت کی زندگی گزارنی ہے، اگر تجھے اپنی عبادتوں سے پیار ہے، مکاتب و مدارس کی فکر ہے، شاعر اسلام کی حفاظت مقصود ہے، تو تجھے بھی اپنے اکابر کی طرح میدان عمل میں آنا ہوگا، عہد صحابہ کو یاد کرنا ہوگا، خندق و خیبر اور فتح مکہ کی تاریخ یاد کرنی ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ تیرے اندر تو آقا مدنی کی صداقت پائی جاتی ہے، فراست پائی جاتی ہے، جذبہ پایا جاتا ہے. تیرے اندر تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صداقت پائی جاتی ہے، تیرے اندر تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی عدالت پائی جاتی ہے، تیرے اندر تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سخاوت پائی جاتی ہے، تیرے اندر تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شجاعت پائی جاتی ہے، تیرے اندر تو محمد بن قاسم کی فراست پائی جاتی ہے، تیرے اندر تو صلاح الدین ایوبی اور محمد غزنوی جیسی جماعتشی اور پاؤں سے ٹکرانے والی قوت پائی جاتی ہے. تو وہ قوم ہے جو اپنی جان دینے کے لیے تیار ہے، تو وہ قوم ہے جو اپنا مال دینے کے لیے تیار ہے، اور جب مذہب پر حملہ ہوتا ہے، شاعر کی آنچ آتی ہے تو تم بے قرار ہو جاتی ہے، مہی میں آگ کی طرح تڑپنے لگتی ہے، تیرے خون میں قوت ایمانی اور حرارت ایمانی مشمانے لگتی ہے، بلا کے دشمنوں پر خدا کا قہر بن کے گرتی ہے اور کو سب حدیث سے مٹا کر دم لیتی ہے. امت کے مضبوط فرزندوں، آج تمہاری گھر کے پردہ کیوں پڑ گیا؟ تجھے اپنے دین و مذہب اور شاعر اسلام کی فکر کیوں لگی؟ آج تمہارے بادگاہ پہ حملے ہو لگے ہیں، کل اذان پہ پابندی لگے گی، آج مذہبی تعلیم کو رکاوٹ پڑ رہی ہے، کل تیری مسجدوں کو آواز کرنے والی نمازوں سے 100 کیا جائے گا، آج شاعر کی پامالی ہو رہی ہے. کل تیرے مذہب کی بنیادوں کو ہندوستان سے مٹا کر اس پہلے انگلش کی یاد تازہ کی جائے گی، اور پھر کل تیرے وجود پر حملہ ہوگا اور تجھے ہندوستان کی دھرتی سے بنا و نشان کر دیا جائے گا. اگر یہی مسئلے کی باتیں ہوتی رہی، مذاکرات و معاہدات کے ذریعے مسائل حل کرنے کے منصوبے بنتے رہے اور باطل اپنے مضمون اور حوصلہ کے ساتھ کسی طرح دندنا کرنا اسے گریاں نہیں پکڑائی گئی، تو خدا کے واسطے شاہ اسلام کی پامال سے قبل اپنی زندگی کو موت پر ترجیح دے دو. نہ سمجھو گے تو پھر جاؤ گے اے ہندوستان والو، نہ سمجھو گے تو پھر جاؤ گے اے ہندوستان والو، تمہاری داستان تک بھی نبی داستانوں میں. نوجوانوں، ان دشمنان اسلام کا عقیدہ ہے کہ اگر مسلم قوم کو ختم کیا جا سکتا ہے تو سب سے پہلے ان کے مذہب و شاعر کی بہتری کرنی ہوگی. انہیں معلوم ہے کہ جب تک مسلمان آزادی کے ساتھ اپنے مذہب کی ڈیوٹی انجام دیں گے اس وقت تک کوئی مصیبت طاقت ان مسلمانوں کو زیر نہیں کر سکتی. انہیں مسلمانوں کی 313 افراد کی جماعت کا ہزاروں کے مقابلے میں لڑنا یاد ہے. انہیں متفق خطی بن مسلمانوں کا جو بوتیوں کے مقابلے میں ڈٹ جانا یاد ہے. انہیں چند ہندو مسلمانوں کا انگریزوں کے سامنے سینہ سپر ہو جانا یاد ہے. انہیں معلوم ہے کہ مٹھی بھر مسلمان اپنے بازوؤں کی طاقت سے سپر طاقت کو نہیں سکتے، بلکہ انہیں
جس کے بلبوتے بڑی سے بڑی طاقت کو زیر کر دیتے ہیں. اس لیے وہ مسلمانوں کو ہندوستان سے مٹانے کے لیے اس کے مذہب پر حملہ کرنا چاہتے ہیں اور مذہب اسلام کی بنیادوں کو منہدم کرنے کے لیے شہر کو مٹانے پر تلے ہوئے ہیں. ملت اسلامی کے جیالو جناب کے کھولو اور اس تاریخ کو بھی پڑھتے چلو کہ جب راجہ دائر کی قید سے نکلی ہوئی ایک غریب بیٹی کی آنیں حجاج بن یوسف کی آنکھ سے آنسو بہا دیے محمد بن قاسم کے قلب کو بے چین کر دیا تھا. اور جب تک صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو آزاد نہیں کرایا اس وقت تک اپنی دنیا کو غلام سمجھتا رہا. نوجوانوں کل ایک عرب بیٹے کی آڑ نے رب و رب خون کو گرما دیا تھا. کل ایک مسجد کی سزا نے میرے کروڑوں دیوانوں کو بھڑکا دیا تھا. افسوس کہ آج ہزاروں مساجد و مقاصد کی سزائیں تجھے نہ جلا سکی. تم اپنے مذہب و شاعر کے تحفظ و بقا تک کے لیے تیار نہیں ہو. کیا تمہیں شاعر کے مقابلے میں جان عزیز لگ رہی ہے؟ جب حدیث بات کے اندر آتا ہے کہ اپنے مال سے زیادہ جان کی حفاظت کرو, اپنے مال سے زیادہ جان کی حفاظت کرو اور اپنی جان سے زیادہ دین اسلام کی حفاظت کرو. اسلام کے پروندوں خلیفہ عبدالحمید کی غیرت اور شاعر اسلام کی کئی غیر معمولی حمیت سے سبق حاصل کرو. 19ویں صدی کا وقت میں جب یہودیوں کا وقت خلیفہ عبدالحمید سے گیا تھا اس وقت تک خلافت عثمانیہ خاصی کمزور ہو چکی تھی. اس کی مالی حالت کیا لے رہے تھے. اس جاننے کے وقت میں جب صہیونی وقت خلیفہ عبدالحمید سے یہ کہتا ہے کہ اگر تم بیت المقدس کا علاقہ اور فلسطین ہماری زندگی کر دو تو ہم سلطنت عثمانیہ کے سارے قرض چکا دیں گے. اور صرف یہی نہیں بلکہ کئی سو ٹن سونے بھی پیش کر سکتے ہیں. خلیفہ عبدالحمید نے دینی حمیت کا جو ثبوت دیتے ہوئے ایک ایسا جواب دیا تھا جسے تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکتی. خلیفہ مٹی پھینک کر کہتا ہے کہ اگر تم اپنی ساری دولت کے بدلے ذرا سی مٹی مانگو گے تو ہم وہ بھی نہیں دے سکتے. دوستو میں نے اس بات کا فیصلہ اس لیے کیا تاکہ تمہاری درد کو للکاروں, تمہارے مردہ قلوب میں جان پیدا کروں کہ کل ایک مسلمان بیت المقدس جانے پر لیکن دینے کا انکار کر دیا تھا اور تمہاری مسجدوں پر سے آتش کیا جا رہا ہے, سر عام سے مسمار کیا جا رہا ہے, اس کی چمک کی دمک کی تصویروں کو جھلسایا جا رہا ہے, اس کے ذہنوں میں کبھی سوروں کو دہرایا جا رہا ہے اور کبھی تنظیر کی لوٹیں ڈالی جا رہی ہے. کیا تمہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا وہ جملہ یاد نہیں جسے انہوں نے ابتدا میں فتنہ کے موقع سے کہا تھا کہ ابو بکر دین والا کہ دین میں کتوں کو چکیوت ہو اور ابو بکر زندہ رہے. مسلمانوں اور تمہاری حرام کی مانی کہاں چلی گئی اور تمہارے سامنے تمہارے شاعر سے کھلواڑ کیا جا رہا ہے اور حد تو یہ کہ اور تمہاری مسجدوں کو اکبر خانوں میں تبدیل کیا جا رہا ہے اور اس میں بیڑ اور تک پالے جا رہے ہیں. عزیز ساتھیوں, رنگیلا مسلم نامی کتاب کے مصنف کے قاضی کا واقعہ بھی سنتے چلو جس نے میں اس لیے قابل بننا حاصل کیا تھا کہ اس مصنف نے اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی, اس کے نبی کی ذات کو محترم کیا تھا, اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بےغبار شخصیت پر کیچڑ اچالی تھی. مسلمانوں جب اس قاتل کی برسر عدالت پیش ہوئی تو اس نے اپنے بیان میں جو جملہ کہا تھا یقیناً وہ تمہاری زندگی میں اس کا کام کر سکتا ہے, تمہارے جمود کو توڑ سکتا ہے, تمہارے اندر اسلام اور شعائر اسلام کے حوالے سے ایک نئی زندگی پیدا کر سکتا ہے. اپنے بیان میں اس نے کہا تھا کہ میں ہی اس مقتول کا قاتل ہوں, میں ہی اس مقتول کا قاتل ہوں اور میں نے اسے اس لیے قتل کیا کہ کل قیامت کے روز میدان حشر میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کا قاتل بن کر اٹھایا جاؤں, معاذ معاوض خالد و عبیدہ رضی اللہ عنہ کی صف میں کھڑا کیا جاؤں. اس طرح انہوں نے جاتے جاتے اس دنیا کفر کو بتا دیا کہ مال مانگو تو مال دے دوں, مال مانگو تو مال دے دوں, جان مانگو تو جان دے دوں, مگر یہ ہم سے نہ ہو سکے گا, مگر یہ ہم سے نہ ہو سکے گا کہ نبی کا جاہ و جلال دے دوں. مسلمانوں تم وہ قوم ہو جس نے ہندوستان سے برطانوی سامراج کو 7 سمندر پار بھاگنے پر مجبور کر دیا تھا. تم نے یہ باطل کا پندار توڑا, خباثت کی تاریکیوں میں علم و عمل کے چراغ جلائے اور ایمان و عقائد کی وعدے بہاری پیدا کی. تم ہی کفر و شدت اور غلامی کی زنجیروں کو توڑنے کا فن جانتے ہو. تم ہی رشتے ناصور, بڑھتے اضطراب, مسموم فضا اور مغربی تہذیب کا صرف آپریشن کر سکتے ہو. تم عمر اور حمزہ رضی اللہ عنہ کے
تم یہ عمر اور حمزہ رضی اللہ عنہما کے دست راست، معاذ اور معاذ رضی اللہ عنہما کی ہمت، خالد و حیدر رضی اللہ عنہما کی جرأت اور رافع سمرہ رضی اللہ عنہما کی غیرت ہو۔ تمہیں فاتح افریقہ موسیٰ بن نذیر کو، تمہیں فاتح مصر عمر بن العاص کو، تمہیں فاتح خیبر علی مرتضیٰ کو، تمہیں فاتح بیت المقدس صلاح الدین ایوبی کو، تمہیں فاتح عرب عجم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپاہی اور جامعات مرد مجاہد ہو۔ اس لیے اگر تمہیں شاعر اسلام سے پیار ہے، اس کا تحفظ چاہتے ہو، تو اپنی زندگی پر موت کو ترجیح دے کر اسلام اور شاعر اسلام کے لیے شوق شہادت میں اعلان کر دو کہ جس کام کے لیے آئے ہیں وہ کام نہ بگڑے، جس کام کے لیے آئے ہیں وہ کام نہ بگڑے، سر جائے تو جائے مگر اسلام نہ بگڑے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اسلام اور شاعر اسلام کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔